اس لیے رب العالمین نے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور یہ بات یاد رکھیں، کچھ لوگ نعوذ باللہ حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ظنی ہے، جو منکر حدیث ہیں، منکر حدیث کافر ہے۔ منکر حدیث کیا ہے؟ بولو بولو، کیا ہے؟ کافر ہے۔ وہ نمازیں پڑھیں، وہ جو مرضی کریں، وہ ساری باتیں، لیکن وہ کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ اس آیت کہہ رہی ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ مومن، بولے بولے، نماز اقیم الصلاۃ 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 10 پڑھیں، کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں، کہاں کون بتائے گا؟ حدیث بتائے گی نا، کون بتائے گا؟ قرآن میں ہے آتوا الزکاۃ، زکات دیں، کیا کیسے دیں، کیسے دیں زکات، کتنی دیں، کون بتائے گا؟ ہاں، ہمیں حدیث بتائے گی۔ قرآن میں ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے اس پرانے گھر کا کیا کرو؟ طواف کرو۔ کیسے کریں، کتنے چکر لگائیں، کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں، کیا کریں، کون بتائے گا؟ حدیث بتائے گی۔ اسی طریقے سے ہر وہ عمل، ان الصفا والمروہ، سعی کے بارے میں قرآن میں ہے، لیکن سعی کیسے ہے، کون سی سعی ہے صفا مروہ کے درمیان، کہاں سے؟ یہ تمام کے تمام امور کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث سے۔ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ حدیث کا انکار کر دو تاکہ اپنے مطلب کا معنی لیں۔ یہ ان کے تمام خواہشات کے لیے باڑ حدیث ہے، ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی حدیث کی وجہ سے، اس لیے وہ چاہتے ہیں اس باڑ کو ختم کر دو، پھر دیکھو ہم قرآن کے ساتھ نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں، پھر اپنی مرضی کے معنی نکالیں گے، اپنی مرضی کی تفسیریں کریں گے، اور اپنی مرضی سے چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، پھر سنیں ذرا اس آیت کو، فلا وربک، آپ کے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ مومن نہیں ہیں، کب تک؟ حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بنا لیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔